دوسری سے نہیں ملتی. 26 بائبلز ہیں ایک دوسری سے نہیں ملتی اور اس میں ہزاروں اختلاف، ہزاروں سینکڑوں بھی نہیں. یہ میں اس انجیل کی بات کر رہا ہوں جو حق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اس پیغام جو شریعت کا اور دین کا تھا اس کی حفاظت میں بھی اصحاب کہف نے اپنا کردار ادا کیا. جو حق پیغمبر کا حق پیغام تھا اسے اس کی امت تک بھی درست طریقے سے منتقل کیا اور پہنچایا کہ تم لوگ اگرچہ دین حق پر ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان رہے ہو لیکن یہاں آ کے ٹھوکر کھا گئے. تم نے محبت میں، عقیدت میں، غلوب میں پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنا دیا. خدا کا بیٹا بنانے کا مطلب ہے خدا بنا دیا. اور جو اللہ کی برگزیدہ صدیقہ مریم تھی، اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی بندی تھی، اللہ کی ولیہ تھی، ان کو تم نے خدا کی بیٹی بنا دھوکہ بنایا. اور انہوں نے سمجھایا کہ یہ یونانیوں کی سازش تھی عیسائیوں تمہارے خلاف، جس کا آج تک تم شکار. اور آج کے دور میں بھی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں آج بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسی سازش کا شکار ہیں جو زمانے میں کی گئی. اور اب یہ سب کا سد باب جو ہے وہ خود حضرت مسیح علیہ السلام ہی آگے بڑھا ہے. جب وہ خود سلیب توڑے، شراب اور خنزیر کو باطل قرار دیں گے، قتل کریں گے، ختم کریں گے، مٹائیں گے، شریف توڑیں گے. یہ سارا نظام جو جھوٹا گھڑ کے اللہ کی نبی اور اللہ کے جلیل القدر اور پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. آج بھی یہ تصور سمجھا جاتا ہے سادہ لوگ مسلمانوں میں کہ شاید عیسائیوں میں شراب پینا حلال ہے. یہاں جو پاکستان میں شراب کا پرمٹ لیتے ہیں لوگ کئی یہ سمجھتے ہیں ہم عیسائی ہیں، کرسچن ہیں. شاید یہودیوں میں شراب پینا حلال ہے. یہ غلط فہمی لوگوں میں مذہبی لحاظ سے اتنی سازش ہے. غلط فہمی کیا یہ سازش رہی ہے ہمیشہ الہامی ادیان کے خلاف. جو بھی باطل نظام ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹکراتا ہے حق کے ساتھ، تو اس کے ساتھ سازشیں بھی کرتے ہیں. انہوں نے سازشیں کر کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا جس کا آج تک یہ تینوں قومیں، تینوں امتیں شکار ہیں. بنی اسرائیل بھی، نصارہ بھی اور آج امت مسلمہ. اس سازش کے آج ہم بھی جاگ جائیں. اس سے نکلنے کے لیے قرآن کی طرف، اللہ کی رسی کی طرف آنا ہوگا. اور وقت الوسطیٰ جس کو کہا گیا، واعتصموا بحبل اللہ جسے کہا گیا. یہ خود خدا کلام فرما رہا ہے ان ہستیوں کے بارے میں اور فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق. اے حبیب یہ یہودی اور یہ اہل کتاب تو جو باتیں کرتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، آئیے ہم آپ کو خود جو ٹھیک اور صحیح باتیں ہیں وہ سناتے ہیں. ان کی صحیح خبر ہم سناتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ہمارے وہ جوان تھے، نوجوان تھے. یہ قرآن کا میں لفظی ترجمہ سناؤں. انہم فتیۃ، وہ ایسے نوجوان تھے آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. یہ لفظ ہے بڑا خاص. وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کے اندر اتنی طاقت ڈال دی، اتنا حوصلہ ڈال دیا، اتنی روحانیت اور فیض ڈال دیا. اور یہ ربط جو ہے اس کو اگر ربط کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا. ربط ہو سب اگر بالکل اس کو لغوی لحاظ سے سمجھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ قائم کیا. ربطنا دوئے والا ربطنا علی قلوبہم، اور عربی میں کہتے ہیں گرا دینا، یہ دلوں کی گرا جب رب سے لگے تو آگے پھر ایسے کام ہوتے ہیں. اب بندے کی مرضی اپنی گرا جس سے چائے مانگ لے، مال سے، دولت سے، خواہشات سے، خواہش نفس سے، حکمران سے، دنیا کے لالچ و مفاد سے،
پروردگار کا کرم یہ تھا، فرمایا ہم نے خود ان کے دلوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا، ان کی ڈھارس بندائی اور ان کے اندر اتنی ہمت آئی کہ کھڑے ہو کر باطل شخص نہیں، باطل نظام کے سامنے ڈٹے۔ یہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور یہ چند گنتی کے نوجوان ایک طرف ہیں، کس درجہ ایمان پر فائز ہوں گے؟ اور کہہ رہے ہیں فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمینوں آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، اس کے علاوہ کسی اور معبود کو ہم نہیں پوجیں گے نہ پکاریں گے۔ اور تم جو لوگ یہ باطل نظام لے کے چل رہے ہو، یہ ساری باتیں باطل ہیں، غلط ہیں، حق سے دور ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں قوم اتخذوا من دونه آلہۃ، افسوس یہ ہماری قوم جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان مبین، کاش ان کے سامنے کوئی حق دلیل تم پیش کر سکتے اپنی خدا ہونے کی۔ اے باطل نظام والوں، ظالموں اور جابروں اور خدائی کی مسند پر بیٹھنے کے خواہش مندوں، تمہارے پاس کوئی ایک دلیل بھی ایسی ہے تم کسی کے سامنے رکھ سکو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ گویا اللہ پر بہتان باندھنے کے مترادف۔ شرک جو ہے اسے قرآن میں اسی لیے ظلم عظیم کہا ہے، ان الشرک ظلم عظیم، اور شرک صرف سجدہ کرنے سے نہیں ہوتا، یہ بھی شرک ہوتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں، خدا کے قانون کے مقابلے میں، خدا کے دین اور خدا کی شریعت کے مقابلے میں کسی اور دین، کسی اور نظام، کسی اور سسٹم کو لا کے کھڑا کر دیا، یہ بھی شرک ہے۔ اور خدا کے قانون کو، خدا کے نظام کو چھوڑ کے اس کی جگہ متبادل نظام لا کے اور اس کی پرائرٹی کو شو کیا جاؤ، یہ اہم ہے زیادہ، یہ ضروری ہے، یہ لیگل ہے، اس پر عمل ہوگا، یہ بھی شرک کا ٹریک ہے جس کا منطقی انجام تباہی اور بربادی۔ اس کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں صرف لفظوں تک ہم رہتے ہیں، ان لفظوں میں جو چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ قرآن نے فرمایا فرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ حبیب آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا۔ شرک کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ اللہ رسول کا حکم، شریعت اور دین کا کوئی حکم موجود ہے، اس کے مقابلے میں اپنی خواہش کو رکھنا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ گستاخ رسول کی سزا قتل اگر طے ہو چکی ہے تو اس کے مقابلے میں تاویلیں گھڑنا، ادھر ادھر سے اور باتیں بنا کے لانا، کوئی متبادل راستے نکال کے لانا، یہ بھی اسی کا جز ہے اور اسی کا حصہ، اسی فکری آوارگی کا نتیجہ۔ تو سب سے بڑا فرمایا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑا کون جھوٹا ہو سکتا؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو یہ الہام کیا، اللہ کی طرف سے پھر رہنمائی آتی ہے جس کا ہم قصہ خضر و موسیٰ میں پڑھ چکے ہیں، علم لدنی براہ راست اسی سورہ الکہف۔ پھر ان کو یہ القام اور الہام اس سے نوازا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات نہ مانیں، جو اللہ کے سوا معبودوں کو مانتے ہیں، تمہاری اس دعوت کو قبول نہ کریں بلکہ تمہارے دشمن بن جائیں، تمہارے مخالف بن جائیں، تو پھر تم اس غار میں آ کے بنا جائیں۔ یعنی اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایسے ماحول میں کلمہ حق بیان کرے جہاں پر لوگ اس کلمہ حق کو قبول کرنے والے نہ ہوں، الٹا اس کے مخالف ہو جائیں، اس کی جان و مال اور عزت کے دشمن ہو جائیں، تو پھر اس مبلغ کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے ہجرت کا راستہ۔
پھر اس نے مہاجر ہونا، جو انبیاء کی سنت، انبیاء اور رسول علیہ السلام ہجرتیں کرتے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، دین کی خاطر جو ہجرت کی جاتی ہے وہ بھی عظیم ترین عبادت ہے۔ تو فرمایا جب غار میں پناہ لوگے ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پیچھے الفاظ گزرے ہیں آیت نمبر 10 میں جو دعا ہے، نوجوان جتنے بیٹھے ہیں خاص طور پر یہ قرآن میں نوجوانوں کی دعا ہے، نوجوانوں کی اپنے رب سے مانگنے والی دعا، یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 10 یہ یاد کریں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کتنے الفاظ ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ ہر مسلمان نوجوان کو یہ دعا یاد ہونا چاہیے اور اس کا وظیفہ اسے کرتے رہنا، اس کا مفہوم بھی ذہن میں رکھے۔ اب ادھر مانگا آیت نمبر 10 میں اور ادھر آیت نمبر 16 میں فرمایا، جب وہ پہنچے تو فرمایا پہلے تم مانگ رہے تھے ہم نے دے دیا، وہ رحمت بھی تمہیں دے دی اور وہ آسانی بھی دے دی کہ اتنے بڑے ظلم و جبر کے ماحول میں تم نے اپنی دعوت پیش کر دی، کلمہ حق کہہ دیا اور پھر غار کے اندر اللہ کے حکم سے پناہ گزین ہو گئے، ہدایت بھی مل گئی، تو تمہیں شان کیا بخشی، عظمت کیا دی، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، ابھی آپ دیکھیں گے اس غار پہ کبھی جا کے، اور اے سننے والے اگر کبھی تو اس غار پہ جائے تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے گا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نکلتا ہے تو ان کے راج سے دائیں طرف ہو جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب غروب ہوتا ہے ڈوبتا ہے تو پھر راج سے دائیں ہو کے ڈوبتا ہے، سیدھا ہو کے ان کے اوپر سے نہیں گزرتا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ اس غار کے کھلے حصے میں لان میں جو سینٹر ہے وہاں پڑے ہوئے، لیکن سورج کی مجال نہیں کہ کوئی کرن ڈائریکٹ ان پہ ڈال طلوع ہوتے ہوئے دائیں طرف ہو جاتا ہے، غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف ہو جاتا ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اے لوگوں یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اصحاب کہف، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ کی عجیب نشانیوں، شاندار نشانیوں سے، اور پھر ان نشانیوں میں سے پھر آگے کئی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعزاز، یہ شرف اور یہ بزرگی عطا کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد۔ یہاں میں بات ختم کرتا ہوں اس آیت پر، اور یہ رک کے ٹھہر کے غور کرنے والی بات ہے، بہت ہی توجہ طلب آیت ہے اور بہت ہی دھیان سے پڑھنے سمجھنے کی بات ہے، اس پہ میں بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم بھی ہو چکا۔ اللہ رب العالمین اس واقعے کو بیان بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ اعلان کرتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جسے وہ گمراہ کر دے، جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر میں لکھ دیا جائے کہ یہ گمراہ ہے، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو نہ اس کا کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مرشد ہوگا۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی ولی یا مرشد ملا دیتا، اور جو گمراہ ابدی ہو، گمراہ ازلی ہو، تو فرمایا اس کو کوئی بھی راہ دکھانے والا، کوئی رہنمائی کرنے والا نصیب ہی نہیں ہوئی۔ ولیم مرشدا، یہ دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ولی وہ ہوتا ہے جو مرشد ہو اور مرشد وہ ہوتا ہے جو ولی ہے۔ باقی